اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجتہاد و تقلید پر اعتراضات کا تجزیہ۔ اجتہاد و تقلید کا قرآن و حدیث سے ثبوت۔ اجتہاد و تقلید کا قرآن سے ثبوت۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 22 ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ترجمہ یعنی مومنین کے لیے اپنے وطن کو تحصیل علم و دین کے لیے چھوڑنا ممکن نہیں ہے، بس حتماً ہر گروہ میں سے چند آدمیوں کا تحصیل علم و دین کے لیے جانا ضروری ہے، اور جب وہ اپنے وطن واپس آئیں تو ان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو دینی احکام کی تعلیم دیں اور انہیں عذاب الہی سے ڈرائیں۔ شاید وہ ان کی گفتار کی پیروی کرتے ہوئے عذاب الہی سے ڈریں۔ یہ آیت شریفہ طبقہ یعنی تحصیل علم دین کو بعض افراد کے لیے واجب قرار دینے کے علاوہ ان احکام کو دوسروں تک پہنچانا بھی لازم قرار دے رہی ہے۔ البتہ احکام دین کو حاصل کرنے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کے دو طریقے ہیں جو قابل عمل ہے کہ آیت شریفہ معنون جن کی تائید کر رہی ہے۔ پہلا طریقہ خود اصل روایت کا حاصل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ غالباً سابقہ زمانے میں اصحاب معصومین علیہ السلام کا طریقہ بھی یہی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو راوی یا ناقلین حدیث سے کہا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ سائز سے خبر واحد کی حجیت بھی ثابت ہوتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس فن کا ماہر عالم دین آیات و روایات میں غور و فکر کرے، اصولی و فقہی قواعد کے ذریعے تجزیہ و تحلیل کرنے کے بعد جسے اجتہاد کہا جاتا ہے، جس نتیجے پر پہنچے اس کو فتوے کی صورت میں دوسروں کے سپرد کرے، جیسا کہ ائمہ ہدیٰ کے بعض شاگرد بھی ایسے ہی تھے، اور 12 امام کی قیادت سے لوگوں کو احکام دین پہنچانے کا یہی طریقہ علماء نے اختیار کر رکھا ہے۔ لہذا یہ آیت نقل روایت کے حجت ہونے کو بھی اور مجتہد کے فتوے کے حجت و معتبر ہونے کو بھی ثابت کر رہی ہے۔